بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو الحاصل سے لے کر وہو استقلالہ بالمفہومیت تک پڑھیں گے۔ والحاصل ان لفظ الابتداء موضوع لمعنى کلی، اور حاصل یہ ہے کہ لفظ ابتدا وضع کیا گیا ہے معنی کلی کے لیے۔ ولفظة من موضوعة لكل واحد من جزئیاته المخصوصة المتعقلة، اور لفظ من وضع کیا گیا ہے ان جزئیات مخصوصہ میں ہر ایک کے لیے جو سمجھی گئی ہیں۔ من حیث، اس حیثیت سے، انہا حالات لمتعلقاتها، کہ اپنے متعلقات کے لیے حالات ہیں، وآلات لتعرف احوالها، اور اپنے ان متعلقات کے احوال کے پہچاننے کے لیے آلات ہیں۔ وذلك المعنى الكلي يمكن أن يتعقل قصدا ويلاحظ في حد ذاته، اور یہ معنی کلی ممکن ہے اس کو قصداً سمجھنا اور ملحوظ بالذات ہونا۔ فيستقل بالمفہومیت، پس یہ مستقل بالمفہوم ہوگا۔ ويصلح أيضا أن يكون محکوما علیہ وبه، اور محکوم علیہ اور محکوم به بننے کی صلاحیت بھی اسی طرح رکھے گا۔ وَأَمَّا تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتُ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ، اور بہرحال جزئیات مخصوصہ جو ہیں پس یہ مستقل بالمفہوم نہیں ہیں۔ وَلَا تَصْلُحُ أَن تَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهَا وَبِهَا، اور صلاحیت نہیں رکھتے محکوم علیہ بننے کی اور محکوم به بننے کی۔ اذ لا بد فی کل منہما، اس لیے کہ محکوم علیہ اور محکوم به بننے کے لیے ضروری ہے ان یکون ملحوظا قصدا، کہ ملحوظ ہو قصدا، لیمکن، تاکہ ممکن ہو ان تعتبر النسبت، نسبت کا اعتبار کرنا، بینہ و بین غیرہ، محکوم علیہ اور محکوم به میں سے ہر ایک کے درمیان، اس کے غیر کے درمیان۔ بل تلک الجزئیات لا تتعقل الا بذکر متعلقاتها، بلکہ یہ جزئیات مخصوصہ نہیں سمجھی جاتی مگر اپنے متعلقات کے ذکر کرنے کے ساتھ۔ لتكون آلات لملاحظة احوالها، تاکہ یہ جزئیات مخصوصہ آلات ہو جائیں، تاکہ یہ جزئیات مخصوصہ آلات اور ذریعہ اپنے متعلقات کے احوال کا لحاظ کرنے کے لیے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ، اور یہی مراد نحویوں کے اس قول سے ان الحرف تدل علی معنی فی غیرہا، کہ حرف کہتے ہیں اس کلمے کو جو دلالت کر ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں ہیں۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، اور جب تم نے یہ بات جان لی تو یہ بھی جان لو کہ ان المراد بقینونۃ المعنی فی نفسہ، کا معنی کا ہونا ذات کے اعتبار، اپنے ذات کے اعتبار سے، اس سے مراد ہے استقلالہ بالمفہومیت، اس کا مستقل بالمفہوم ہونا ہے۔ وبقینونۃ المعنی فی نفس الکلمۃ، اور کلمہ کا نفس کلمہ میں ہونے سے مراد یہ ہے دلالتها علیہ من غیر حاجت الی ضم کلمۃ اخری الیہا، کہ کلمہ کا دلالت کرنا علیہ اس پر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر، لاستقلالہ بالمفہومیت، بوجہ اس کے مستقل بالمفہوم ہونے کے۔ فمرجع قینونۃ المعنی فی نفسہ وقینونتہ فی نفس الکلمۃ الدالۃ علیہ الی امر واحد، پس معنی کا ہونا ذات کے اعتبار سے اس کا مرجع، وقینونتہ فی نفس الکلمۃ الدالۃ علیہ، اور معنی کا ہونا نفس کلمہ میں جو کلمہ دلالت کرے اس پر، اس کے مرجع جو ہے الی امر واحد، ایک ہی چیز ہے، وہو استقلالہ بالمفہومیت، وہ مستقل بالمفہوم ہونا ہے۔ والحاصل ان لفظ الابتداء موضوع لمعنى کلی ولفظة من موضوعة لكل واحد من جزئیاته المخصوصة المتعقلة، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماقبل میں یہ کہا کہ ابتداء اگر باب افتعال کی مصدر کا معنی ہو تو یہ مستقل بالمفہوم ہے، اور اگر من جارہ کا معنی ابتدا ہو تو یہ غیر مستقل بالمفہوم ہے۔ ایک ہی معنی مستقل بالمفہوم بھی ہو اور غیر مستقل بالمفہوم بھی ہو،
یہ تو اجتماعی ناقیزین ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا دو قسم پر ہے، ابتدا کلی، ابتدا جزئی۔ ابتدا کلی کہتے ہیں ابتدا ما من مکان ما الی مکان ما، کہ کوئی ابتدا ہو، کہیں سے ہو اور کہیں تک ہو۔ مثلا راوٹ سے آپ نے سفر کا ابتدا کیا اور پنڈی پہ ختم کیا، پشاور پہ ختم کیا، یا پاکستان سے آپ نے سفر کا ابتدا کیا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہ آپ نے ختم کیا۔ ابتدائی جزئی، ابتداء من المکان الخاص الی المکان الخاص، ابتداء من المکان الخاص الی المکان الخاص، کہ ابتدا ہو مکان خاص سے، خاص جگہ سے خاص جگہ تک، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یا من البصرۃ الی الکوفۃ۔ ہم نے جو یہ کہا تھا کہ ابتدا اگر باب افتعال کی مصدر کا معنی ہو تو یہ مستقل بالمفہوم ہے، تو اس ابتدا سے مراد ابتدا کلی ہے، یعنی اس ابتدا کو سمجھنے کے لیے ہم دوسرے کلمے کے ملانے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور اگر من جارہ کا معنی ابتدا ہو تو یہ غیر مستقل بالمفہوم ہے، اس ابتدا سے مراد ابتدا جزئی ہے، یعنی اس خاص ابتدا کو سمجھنے کے لیے ہم دوسرے کلمے کے ملانے کے محتاج ہیں۔ خلاصہ جواب یہ نکلا کہ ہم نے جس ابتدا کو مستقل بالمفہوم کہا ہے وہ ابتدا کلی ہے، اور جس ابتدا کو غیر مستقل بالمفہوم کہا ہے وہ ابتدا جزئی ہے۔ اجتماعی نقیزین تو تب لازم آتا جب ہم ایک ہی ابتدا کو مستقل بالمفہوم بھی کہتے اور غیر مستقل بالمفہوم بھی کہتے۔ والحاصل ان لفظ الابتداء موضوع لمعنى کلی، اور حاصل یہ ہے کہ لفظ ابتدا موضوع ہے معنی کلی کے لیے۔ وَلَفْظَةَ من موضوعة لكل واحد من جزئیاته المخصوصة المتعقلة، اور لفظ من وضع کیا گیا ہے ان جزئیات مخصوصہ میں سے ہر ایک کے لیے جو سمجھی گئی ہے، من حیث حیثیت سے انہا حالات لمتعلقاتها وآلات لتعرف احوالها، کہ وہ حالات ہیں اپنے متعلقات کے لیے اور آلات ہیں اپنے ان متعلقات کے احوال کو پہچاننے کے لیے۔ وَذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ يُمْكِنُ أَن يُتَعَقَّلَ قَصْدًا وَيُلَاحَظَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، اور ممکن ہے یہ معنی کلی اس کو قصداً سمجھنا اور ملحوظ بالذات ہونا۔ فَيَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ، پس یہ مستقل بالمفہوم ہوگا۔ وَيَصْلُحُ أَيْضًا أَن يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَبِهِ، اور محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ وَأَمَّا تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتُ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ، پس وہ بہرحال وہ جزئیات مخصوصہ پس یہ مستقل بالمفہوم نہیں ہے۔ وَلَا تَصْلُحُ أَن تَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهَا وَبِهَا، اور نہ ہی صلاحیت رکھتے محکوم علیہ بننے کی اور محکوم بھی بننے کی۔ اذ لا بد فی کل منہما، اس لیے کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کے لیے ضروری ہے ان یکون ملحوظا قصدا، کہ ملحوظ قصدن ہو، لیمکن ان تعتبر النسبۃ، تاکہ ممکن ہو نسبت کا اعتبار کرنا، بینہ و بین غیرہ، محکوم علیہ اور محکوم بھی میں سے ہر ایک کے درمیان اور اس کے غیر کے درمیان۔ بل تلک الجزئیات لا تتعقل الا بذکر متعلقاتها، بلکہ یہ جزئیات مخصوصہ نہیں سمجھی جاتی مگر اپنے متعلقات کے ذکر کرنے کے ساتھ۔ لتکون آلات لملاحظۃ احوالها، تاکہ یہ جزئیات مخصوصہ آلات اور ذریعہ اپنے متعلقات کے احوال کا لحاظ کرنے کے لیے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ، اور یہی مراد نحویوں کے اس قول سے ان الحرف تدل علی معنی فی غیرها، کہ حرف جو ہیں کہ ایسا کلمہ ہے کہ جو دلالت کرے اس معنی پر جو اس کے غیر میں ہیں۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَيْنُونَةِ الْمَعنَى فِي نَفْسِهِ اسْتِقْلَالُهُ بِالْمَفْهُومِيَّةِ۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف صاحب کافیہ نے اذا شرح مفسر میں فی نفسہ کی ہی ضمیر کو
معنن کی طرف راجع کیا ہے، اور کافیہ میں فی نفسی کی ہی ضمیر کو ما دل یعنی کلمتن کی طرف راجع کیا ہے جو ما سے عبارت ہے۔ اس میں بظاہر تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسی کی ہی ضمیر کو چاہے معنن کی طرف راجع کیا جائے یا چاہے ما دل یعنی کلمتن کی طرف راجع کیا جائے، اس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ دونوں کا مقصود ایک ہے، وہ معنی مستقل بالمفہوم ہونا ہے۔ معنی کے مستقل بالمفہوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی اپنے تعقل فہم میں دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ جب معنی مستقل بالمفہوم ہوگا تو وہ کلمہ جو اس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ مستقل فی دلالت ہوگا، اور مستقل فی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ مزید وضاحت کے لیے یہ نقشہ بھی ہے، کلمہ مستقل، معنی مستقل، کلمہ غیر مستقل و معنی غیر مستقل۔ اب یہ پہلی مثال میں رجل کا معنی مستقل بالمفہوم ہے، اور رجل کا کلمہ یہ مستقل فی دلالت ہے، اور دوسری مثال میں من کا معنی یہ غیر مستقل بالمفہوم ہے، اور من کا کلمہ یہ غیر مستقل فی دلالت ہے۔ جیسا کہ من الناس میں من کا معنی ہوتا ہے سے، تو یہ غیر مستقل بالمفہوم ہے، یہ اپنے فہم میں دوسرے معنی کا محتاج ہے، جو لوگ ہیں، لوگ الناس کا محتاج ہیں، لہذا من کا کلمہ غیر مستقل فی دلالت ہے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے جو کہ الناس ہیں، اور الناس کا معنی مستقل بالمفہوم ہے، لہذا الناس کا کلمہ بھی مستقل فی دلالت ہے جس کا معنی ہے لوگ۔ یہاں پر ایک فائدہ ہے جو آپ کے لیے تحریر کیا ہے کہ مستقل بالمفہوم ہونا یہ معنی کی صفت ہے۔ کبھی کبھی مجازن اس کا اطلاق کلمے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ کلمہ مستقل بالمفہوم ہے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، جب تو نے جان لیا، علمت تو یہ بھی جان لو کہ ان المراد بقینونۃ المعنی فی نفسہ، کہ معنی کا ہونا معنی کے ذات کے اعتبار سے اس سے مراد ہے استقلال ہو بالمفہومیت، مستقل بالمفہوم ہونا ہے۔ وبقینونۃ المعنی فی نفس الکلمۃ، اور معنی کا ہونا نفس کلمہ میں اس سے مراد ہے دلالتھا، کہ کلمہ کا دلالت کرنا علیہ اس پر، من غیر حاجت بغیر کسی حاجت کے، الازم میں کلمۃ اخرى الیہا دوسرے کلمے کے ملائے بغیر، یعنی من غیر حاجت الازم میں کلمۃ اخرى الیہا دوسرے کلمے کے ملائے بغیر، لاستقلالہ بالمفہومیت بوجہ مستقل بالمفہوم ہونے کے۔ فمرجع قینونۃ المعنی فی نفسہ، معنی کا ہونا ذات کے اعتبار سے اس کا مرجع، وقینونتہ فی نفس الکلمۃ الدالۃ علیہ، اور معنی کا ہونا نفس کلمہ میں جو کلمہ دلالت کرے اس پر، اس کا مرجع الی امر واحد ایک ہی چیز ہے، وہو استقلال بالمفہومیت، اور وہ مستقل بالمفہوم ہونا ہے۔ آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے الحاصل سے لے کر وہو استقلالہ بالمفہومیت تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔